اس مسئلے پر میں قرآن کریم کی 2 آیتیں پیش کر چکا ہوں جو کہ نماز کے اندر رکوع والے رفع یدین خلاف کا حکم دیتی ہیں، اور احادیث نبویہ مقدسہ جو کل اس مسئلے میں وارد ہوئی ہیں ان کا ایک اجمالی خاکہ بھی پیش کر چکا ہوں کہ وہ 3 قسم کی ہیں، اور ان میں سے تیسری قسم کی جو حدیثیں ہیں ان کے اوپر ہمارا عمل ہے، اور جو دوسری قسم کی ہیں ان کے اوپر عمل غیر مقلد اہل حدیث کہلانے والے وہابیوں کا ہے، اور جو پہلی قسم کی حدیثیں ہیں ان پر نہ ہمارا عمل ہے نہ ان کا عمل ہے، مگر حدیثیں تینوں قسموں میں صحیح آئی ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حدیث کی یا دلیل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قولی اور ایک ہوتی ہے فعلی۔ رکوع والی اختلافی رفع یدین کرنے والے جو حضرات ہیں ان کے پاس صرف فعلی حدیث ہے، اور ہمارے پاس بحمدہ تعالی قولی دلیلیں بھی موجود ہیں، اور محدثین کرام کا یہ اصول ہے۔ علامہ امام محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں اور غیر مقلد وہابیوں کے ایک بڑے بزرگ محدث ترمذی شریف کی شرح میں اس اصول کو بیان کرتے ہیں کہ جب قول اور فعل کا تعارض ہو جائے، ایک طرف عملی دلیل ہے کہ مثلا حضور نے یہ کام کیا، دوسری طرف سرکار کا فرمان مبارک ہے کہ یہ کام مت کرو، قول اور فعل کا جب تعارض ہو جائے تو اس وقت فعل کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور قول پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو 2 آیتیں اور ایک حدیث قولی دلیل کے طور پر میں اپنی پچھلی تقریر میں عرض کر چکا ہوں، اور ایک آیت اور ایک حدیث مزید اس وقت پیش کرنا چاہوں گا۔ ان کے پاس تو قولی دلیل سرے سے ہے ہی کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ رب فرماتا ہے کہ کامیاب ہو گئے وہ مسلمان جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کا معنی عاجزی، اور ظاہر ہے کہ جب انسان عاجزی کی کیفیت پیش کرتا ہے تو آدمی کے ہاتھ پاؤں ہلنے سے باز رہ جاتے ہیں، پھر آدمی ہلتا نہیں۔ رفع یدین کرنا جو ہے یہ اس عاجزی کے حکم کے خلاف ہے، خشوع کے حکم کے خلاف ہے۔ اسی لیے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، یہ تفسیر کی کتاب ہے، اسے تفسیر عباسی بھی کہتے ہیں، اور حضرت علامہ امام محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث، مفسر اور ماہر لغت اور فقیہ شافعی ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر اپنی سند کے ساتھ قرآن کی ہر آیت کے تحت صرف وہ تفسیر جمع کر دیا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آیت کی تفسیر فرمائی ہے۔ اس لیے اس کو تفسیر عباسی بھی کہتے ہیں، تفسیر ابن عباس بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں امام فیروز آبادی اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، کون سی آیت کریمہ؟ کامیاب ہو گئے وہ مسلمان جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، نماز کی بات ہے، نماز میں خشوع کرنا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، مفہوم بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اے لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، یعنی کبھی ادھر دائیں طرف دیکھیں کبھی بائیں طرف دیکھیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ اپنی نظریں جو ہے نا وہ اپنی سجدہ گاہ پر وہ اپنی نظریں وہ گاڑ کے رکھتے ہیں، کیونکہ عاجزی کا مقام ہے، اور عاجزی کے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ نظر ایک جگہ پر مرکوز ہو، رب کی بارگاہ بس، اور دائیں بائیں دیکھنا جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عاجزی نہیں آئی دل کے اندر۔ فرماتے ہیں اے لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، یعنی نہ تو وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں، التفات کا معنی ہوتا ہے کن انکھی سے دیکھنا، کن انکھیوں سے دیکھنا، یعنی چہرہ میرا سامنے ہے لیکن میں اپنی آنکھوں کو اس طرف گھما کر اس طرف سے دیکھتا ہوں، یا اس طرف گھما کر تو اس طرف سے دیکھتا ہوں،
یہ ہوتا ہے التفات، یعنی وہ اس طرح نہیں کرتے. ولا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، آگے پھر لکھتے ہیں کہ اور نہ ہی وہ اپنی نماز میں رفع یدین کرتے، نہ ہی دائیں بائیں وہ آنکھوں کو نظروں کو پھیرتے ہیں، پھیر کر دیکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی نماز میں رفع یدین کرتے. وہ مسلمان کامیاب. یہ بھی عمل نہیں ہے، یہ بھی قولی حدیث ہے کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے. عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، وہ اس کی تفسیر یہ کر رہے ہیں. رب فرما رہا ہے جو مسلمان اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، خشوع کرتے ہیں، وہ کامیاب ہے. عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد فرماتے ہیں کہ اے لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، یعنی نماز کے اندر وہ رفع یدین نہیں کرتے، اس لیے کہ رفع یدین کریں تو عاجزی نہیں رہتی. یہ قولی دلیل ہے. ہمارے موقف پر ایک اور دو آیتیں پچھلے جمعے میں نے پیش کی ہیں، اور ایک حدیث پاک بھی پیش کی ہے کہ ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانھا اذناب خیل شمس، کیا ہوا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں نماز میں رفع یدین کرتے ہو جیسے کہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں. سکونوا فی الصلاۃ، سکون اختیار کرو نماز میں. یہ بھی قولی دلیل ہے. اب کتنی ہو گئی؟ 4 مل کے. اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث بھی اور پیش کروں گا. تو یہ حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے ہے. وہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. اور امام ابو القاسم طبرانی بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اپنی موجم کے اندر اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا ہے اپنی اسناد کے ساتھ. اور اسی کے حوالے سے غیر مقلد وہابیوں کے پیشوا اور مشہور سردار نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اس حدیث کو اپنی کتاب نزول الابرار کے اندر، غالباً صفحہ نمبر اس کا 40 ہے یا 44 ہے، اس امام الوہابیہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی حضرت عبداللہ بن عباس کی اسی حدیث کو امام طبرانی سے نقل کرتے ہیں، اور نقل کر کے بیان کر کے تو کہتے ہیں کہ رواہ الطبرانیو، اسے طبرانی نے روایت کیا بسند جید اور کھری سند کے ساتھ. جید کا جو لفظ ہے نا، اس کا معنی ہے کھری، اور اس کی ضد جو ہے وہ کیا ہے؟ تو کھوٹی نہیں بلکہ کھری سند کے ساتھ. اور انہی وہابیوں کے پیشوا قاضی شوکانی نے اپنی کتاب نیل الاوطار کے اندر اس روایت کو بیان کیا، اور بیان کر کے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے. اور اس حدیث کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن. لا میں نے نہیں، ترفع میں نے اٹھائے جائیں، الایدی میں نے ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، یا یوں کہہ لو کہ رفع یدین نہ الا فی 7 مواطن، مگر 7 جگہوں میں رفع یدین کیا جائے. یہاں نماز کی بات نہیں ہے، اور بھی یہ باتوں کی کو شامل ہے، اور بھی یہ باتوں کو یہ شامل ہے. 7 جگہوں میں رفع یدین کیا جائے، 8ویں میں نہ کیا جائے. اور جو 7 جگہیں بیان کی ہیں، ان 7 جگہوں میں نماز میں صرف ایک مقام کا ذکر آیا ہے. عند افتتاح الصلاۃ، جب نماز شروع کرو تو اس وقت اس کعبہ شریفہ کی زیارت کرو تو اس وقت ایسے ہاتھ اٹھاؤ جب پہلی مرتبہ کعبہ کے اوپر نظر پڑے آپ کی. اسی طرح طواف میں، طواف کے شروع کے وقت، اسی طرح صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر وہاں بھی ہاتھ اٹھانا ہے، اس طرح کعبہ شریف کی طرف منہ کر لیا. اور اسی طرح مروہ پہاڑی جو ہے اس کے اوپر جا کر بھی کعبے کی طرف منہ کر کے تو اس طرح رفع یدین کرنا، ہاتھ اٹھانا ہے اس طرح. اور فرماتے ہیں کہ جس وقت شیطان کو کنکر مارنے ہیں 2 جمرے، ان مواقع پر بھی جو ہیں وہ ہاتھ، یہ 7 مقامات ہیں، ان 7 مقامات پہ تو ہاتھ اٹھائے جائیں، باقی اس کے علاوہ اور کسی مقام پہ ہاتھ نہ اٹھائیں. اب جب سرکار نے فرما دیا کہ ان 7 مقامات کے علاوہ رفع یدین نہیں کرنا، تو اب رکوع کے وقت رفع یدین کرنا ان 7 مقامات میں تو نہیں ہے، ان سے باہر ہے. تو حضور فرما رہے ہیں لا ترفع الایدی، ہاتھ نہ اٹھائے جائے، نہ رفع یدین کیا جائے سوائے ان 7 مقامات کی. تو یہ حدیث بھی قولی ہے. تو اب قولی دلیلیں ہمارے پاس کتنی ہو گئیں؟
5 اور ادھر قولی دلیل ایک بھی نہیں، سرے سے ایک بھی نہیں کہ جس میں رفع یدین کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا۔ تو خود محدثین کے فیصلے اور وہابیوں کے اپنے بزرگوں کے فیصلے کے مطابق جب ایک دلیل قولی ہے کہ یہ کام مت کرو، دوسری دلیل فعلی ہے کہ حضور نے خود وہ کام حضور نے کیا، اور قولی دلیل کے اندر فرمایا گیا کہ تو خود وہابیوں کے اکابر کے فیصلے کے مطابق ایسے مقام پر فعل جو ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو قول ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ پھر فعل سے زیادہ سنت تو نہیں ثابت ہوگا نا، جو منع جو کیا گیا ہے تو اس منع سے یا تو حرام ثابت ہوگا اور یا مکروہ تحریمی ثابت ہوگا، کیونکہ جس انداز میں ڈانٹ ڈپٹ کے اور خفگی کے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکروہ تحریمی سے یہ کام نہیں۔ اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ ایک کام کے مکروہ تحریمی اور سنت ہونے کے درمیان اگر اختلاف ہو تو ایسے موقع پر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا اور مکروہ تحریمی سے بچنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور رہی ان کے پاس دلیل، وہ اس پر کیا پیش کرتے ہیں؟ باتیں کرنے کو بہت ہیں، مگر کوئی کام کی بات ہو پھر مزہ آتا ہے، کچھ نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ میں نے بتایا تھا ان کے دعوے کیا ہیں۔ ان کا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز، زندگی مبارک کی آخری نماز تک رفع یدین جاری رہا، یہ ان کا پہلا دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ، رفع یدین کرنا رکن نماز ہے، رکن کے بغیر تو نماز ہوتی کوئی نہیں، تو نماز بھی نہیں۔ تیسرا دعویٰ ہے کہ رفع یدین کے بغیر نماز باطل ہے۔ یہ 3 دعوے، اب اس پر دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس کی سند کے راوی بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، جس وقت سرکار نے اپنی نماز کو شروع کیا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ والا جو اللہ اکبر ہے، اس اللہ اکبر کے ساتھ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ پھر آگے لکھا ہے وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جس وقت حضور نے رکوع کیا اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور جس وقت رکوع سے اپنے سر کو سیدھا کیا، اوپر کیا کھڑے ہوئے، تو اس وقت بھی رفع یدین فرمایا۔ یہ دلیل ہے جی۔ ان کی اس دلیل پر میرے 2 اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ دلیل تمہارے دعوے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے نہ یہ ہمارے دعوے کے خلاف ہے۔ دعویٰ یہ نہیں تمہارا کہ رسول اللہ نے رفع یدین کیا، یہ دعویٰ نہیں۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ رفع یدین حضور کی آخری زندگی کی آخری نماز تک باقی رہا، ورنہ یہ تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا جس وقت سرکار نے رفع یدین کیا، اسی لیے تو اتنی حدیثوں میں آیا رفع یدین آپ نے کیا، ایک وقت تھا کیا مگر بعد میں متروک ہو گیا، ممنوع ہو گیا۔ تو اب ایسے موقع پر صرف ایسی حدیث پیش کرنا کہ جس کا معنی یہ ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے یہ کام کیا، تو یہ دلیل تمہارے دعوے کے مطابق نہیں۔ ایسی اگر ایک چھوڑ کر اگر 400 حدیثیں بھی تمہارے پاس ہوں، اگر 4000 بھی حدیثیں تمہارے پاس ہوں کہ کوئی صحابی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے حضور کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، تو اس سے تمہارا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا، نہ ہمارے دعوے پر کوئی چوٹ پڑتی ہے۔ اس سے ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ پہلے کیا جب تک کیا، بعد میں چھوڑ دیا۔ ہم بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ حضور نے کیا ہے، حضور کے کرنے سے انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم انکار اس بات سے کرتے ہیں کہ باقی نہیں رہا۔ تو باقی رہنے والی کوئی حدیث سناؤ، اب چاہے حدیث ایک ہو یا 1000 حدیثیں ہوں اس موضوع کی، تو یہ ساری کے ساری حدیثیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو سب کو طے کر کے علیحدہ بنڈل بنا کر تو ایک کسی طاق میں آرام سے رکھ دیں۔ ان حدیثوں سے نہ ان کا موقف ثابت ہوتا اور نہ ہمارے موقف کے اوپر کوئی اس سے چوٹ پڑتی ہے۔ یہ موضوع ہمارے موضوع سے ہی، ہمارے اختلاف کا جو موضوع ہے وہ اختلاف کا موضوع یہ نہیں کہ حضور نے رفع یدین کیا یا نہیں کیا، یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں۔ پوائنٹ تو یہ ہے کہ سرکار کی زندگی کی آخری نماز تک تم کہتے ہو باقی رہا، ہم کہتے ہیں آخری نماز تک باقی نہیں رہا۔ پوائنٹ تو یہ ہے، تو اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لہذا یہ ماں بہن نساء کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں، ان کو اٹھا کر علیحدہ رکھ دو۔ پہلا اعتراض ہے ان کے اس حدیث کے پیش کرنے پر۔ دوسرا میرا اعتراض یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری میں ہو یا مسلم میں یا کہیں بھی ہو، عبداللہ بن عمر کی کہ میں نے حضور کو دیکھا رکوع کے وقت رفع یدین کیا آپ نے، یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی رکوع کے وقت رفع یدین کرنے کے بارے میں جو ہے، یہ حدیث
چاہے اس کی سند کے راوی ثقہ ہوں، مگر حدیث کا جو متن اور حدیث کا جو مضمون ہے وہ مضطرب ہے۔ مضطرب کا لفظی معنی ہوتا ہے ہلنے والی چیز، حرکت کرنے والی چیز، سکون نہیں، سکون نہیں۔ سکون تو یہ نا، یہ سکون ہے، اور یہ اضطراب ہے، اضطراب ہے۔ یہ حدیث مضطرب ہے، اس کا مضمون مضطرب، اس لیے کہ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں، ان سے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کو آپ نے شروع کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا، اور جس وقت سرکار نے رکوع کیا، وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع فلم یرفعہما، کہ جس وقت سرکار نے رکوع کیا اس وقت بھی ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، اور جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اپنے سر کو اوپر کیا اس وقت بھی آپ نے رفع یدین نہیں فرمایا۔ یہی عبداللہ بن عمر ہے۔ یہ وہی عبداللہ بن عمر ہے جن سے وہ اپنی حدیث کے مطابق وہ ایک روایت کرتے ہیں کہ رفع یدین کیا، گویا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ مزہ تو تب ہے کہ ایک مسئلے کی ساری حدیثوں کو اکٹھا کرو پھر کوئی نتیجہ نکالو۔ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے امام بخاری کے استاد امام ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی اپنی مسند میں حضرت سیدنا سفیان ثوری کی روایت سے صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع یدیہ حین افتتح، جس وقت سرکار نے اپنی نماز کو شروع کیا تو رفع یدین کیا، وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع فکان لا یرفعہما۔ لا کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا، کلمہ نفی ہے، فکان لا یرفع، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے اور رکوع سے پھر سیدھے کھڑے ہوتے، ان دونوں مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہ فرماتے۔ سند اس کی بھی صحیح ہے، جو امام مالک کی میں نے روایت پیش کی ہے سند اس کی بھی صحیح ہے، اس کو امام بہقی نے اپنی کتاب الخلافیات کے اندر ذکر کیا ہے اور اس کی سند کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکے۔ امام محدث ابو عوانہ اصفرائنی رضی اللہ تعالی بخاری مسلم کے معاصرین میں سے ہیں، اور انہیں مسلم کی طرز پر مسلم کی شرائط کے مطابق جو حدیثیں اور بھی تھیں جن کو مسلم اپنی کتاب میں نہیں لا سکے، انہوں نے وہ باقی ماندہ حدیثیں امام مسلم کی شرط والی جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا، اس کا نام ہے مسند ابو عوانہ۔ مسند ابو عوانہ کے دو نسخے ہیں میرے پاس، دونوں بیروت کے چھپے ہوئے ہیں اور علیحدہ علیحدہ کمپنیوں کے چھپے ہوئے، ان دونوں میں کوئی 7 سندوں کے ساتھ جن کا ایک ایک راوی فن حدیث کا چاند یا ستارہ ہے یا سورج ہے، کوئی ان کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا، سارے راوی درجہ صحیح کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کان یرفع یدیہ حین یفتتح الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرمایا کرتے تھے جس وقت آپ اپنی نماز کو شروع کرتے تھے، وحین یرکع وحین یرفع راسہ من الرکوع، جس وقت حضور رکوع فرماتے اور جس وقت اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، فکان لا یرفعہما، تو ان دو موقعوں پر سرکار رفع یدین نہ کرتے تھے۔ یہ ہے مضمون کا اضطراب۔ سندیں صحیح ہیں، ان کی بھی صحیح ہیں، ان کی بھی صحیح ہیں، سند کے اندر کوئی بات نہیں، لیکن مضمون کے اندر اضطراب ہے۔ یعنی ایک جگہ عبداللہ بن عمر رکوع والی رفع یدین کا ذکر بیان کرتے ہیں کہ یہ حضور نے کیا، دوسرے مقام پر آپ بیان کرتے ہیں کہ رفع یدین آپ نے نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، تو یہ ان کے اپنے بیان کے اندر اضطراب اور اختلاف ہے۔ اسی اختلاف کا نام ہے اضطراب، اور اضطراب جو ہے یہ حدیث کو ضعیف بنا دیتا ہے اچھی بلی حدیث کو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت انہوں نے بیان کی اس میں یہ ہے کہ رکوع اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت سرکار نے رفع یدین کیا، ولا یرفع فی السجود، اور رکوع سے جب سر اٹھا لیا نا تو اس کے بعد پھر سجدے میں حضور رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔
تو تبرانی اور دیگر محدثین کے پاس صحیح سندوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے کہ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے رفع یدین فرمایا جب آپ نے نماز کو شروع کیا، اور جس وقت آپ نے رکوع کیا اس وقت بھی رفع یدین فرمایا، اور جس وقت رکوع سے سر اٹھایا اس وقت بھی رفع یدین فرمایا، اور اسی طرح جب سجدے کے لیے اللہ اکبر کہا تو بھی رفع یدین فرمایا، اور جب سجدے سے اپنے سر کو اللہ اکبر کہہ کے اٹھایا اس وقت بھی رفع یدین فرمایا، اور جس وقت دوسرا سجدہ کیا تو بھی رفع یدین فرمایا، اور جس وقت دوسرے سجدے سے سر کو دوسری رکعت کے لیے اٹھایا اس وقت بھی رفع یدین کیا۔ سند اس کی بھی صحیح ہے، راوی صحیح ہیں، معتبر ہیں، لیکن مضمون جو ہے اس کے اندر یہ اختلاف ہے کہ جو حدیث انہوں نے پیش کی اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سجدے میں رفع یدین حضور نہیں کرتے تھے۔ جو حدیث ہم پیش کر رہے ہیں کئی سندوں کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور رکوع کے وقت بھی رفع یدین فرماتے، رکوع سے سر اٹھانے کے وقت بھی، اور سجدے میں بھی سرکار رفع یدین فرماتے، اور دوسرے سجدے سے جب سر کو اللہ اکبر کہہ کے اٹھاتے اور کھڑے ہوتے اس وقت بھی سرکار رفع یدین فرماتے۔ اب بتاؤ کس بات پر اعتبار؟ یہ دو باتیں حدیث کے مضمون پر، اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین کے یہاں صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بہت سارے شاگرد بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر رکوع کے وقت رفع یدین کوئی نہیں کرتے تھے۔ وہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے حضور کے بارے میں، اور اب بات آ گئی ان کا اپنا عمل کیا ہے۔ رفع یدین رکوع کے وقت وہ کرتے ہی نہیں تھے۔ حضرت امام عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2 برس تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی میں رہے، دن رات ان کے ساتھ 2 برس تک، حضرت عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی رفع یدین نہ کرنے کے عمل سے متاثر ہوئے، اور ان کا ساری زندگی کا معمول اور ان کا مذہب یہ تھا کہ رکوع میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب ایک عبداللہ بن عمر اور اتنے سارے بیانات، سندیں سب کی صحیح، اب فیصلہ کیسے ہو؟ ایسی حدیث کا فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ ایسی حدیث کی تمام روایتیں جو ہیں وہ ترک کر دی جاتی ہیں، چھوڑ دی جاتی ہیں، اور ان کے علاوہ کسی اور صحابی کی روایت جو ہے اس سے دلیل لینی پڑتی ہے۔ اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی روایت جامع ترمذی، ابو داود اور سنن نسائی وغیرہ میں آئی ہے، جس کا پہلے میں نے تھوڑا سا مضمون بیان کیا تھا، اب میں ایک اور مقصد کے لیے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علقمہ تابعی ان کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ ہم نے عرض کیا بلا استاد گرامی کیوں نہیں، ضرور ہمیں وہ نماز پڑھ کے دکھائیں جیسی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ فقامہ، تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، فرفع یدیہ، آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفع یدین فرمایا، اور اس کے بعد ثم لم یعد، اس کے بعد ساری نماز پڑھ دی اور پوری نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہیں فرمایا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھائی۔ یہ حدیث مرفوع ہے اس لحاظ سے کہ حضور کی نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں، رفع یدین رکوع میں اور رکوع سر اٹھانے کے وقت میں آپ نہیں کر رہے۔ تو ان کی حدیث اس کے مقابلے میں ہے جی، عبداللہ بن عمر کی حدیث کے مقابلے میں ان کی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور لطف یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس کے راوی بھی صحیح کے درجے کے ہیں،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے راوی جو ہیں وہ بھی صحیح مسلم کے درجے پر ہیں، صحیح مسلم کی شرط پر وہ راوی جو ہیں وہ سارے صحیح کے راوی ہیں۔ تو اب اختلاف ہو گیا عبداللہ بن عمر کی روایت میں، سند ان کی صحیح چلی آتی ہے، عبداللہ بن عمر کا جہاں تک نام آتا ہے وہاں تک صحیح رہتی ہے، اور آگے پھر کہیں کچھ آ جاتا ہے کہیں کچھ آ جاتا ہے، ایک جگہ جو بات وہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر دوسری حدیث میں اس کی تردید ہو رہی ہے ان کے اپنے منہ سے، پھر اس کی تردید ان کے اپنے عمل سے ہو رہی ہے۔ تو کئی قسم کے تعارض اور کئی قسم کے اختلافات ان کی حدیث میں، مگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یکساں حدیث ہے، اس کے اندر کہیں پر کوئی اختلاف یا تعارض نہیں کہ انہوں نے کبھی تو رفع دین کر کے دکھایا ہو رکوع والا حضور کی نماز میں، اور کبھی رفع دین نہ کر کے دکھایا ہو، ایسی بات نہیں، بلکہ ایک ہی بات ہے ان کی، کلیئر کٹ بات ہے کہ افتتاح کے وقت نماز کے شروع کے وقت رفع دین فرمایا، ثم لم یعود، اس کے بعد پوری نماز پڑھ گئے مگر پوری نماز میں کہیں بھی دوبارہ رفع دین آپ نے نہیں کیا۔ یہ ایک ہی روایت ہے ان کی، ایک ہی طریقے سے روایت ہے، سندیں اس کی بھی اور ہیں، لیکن یہ مضمون اس کا جو ہے وہ بالکل یکساں ہے، اس کے مضمون میں اضطراب نہیں، اس کے مضمون میں اضطراب نہیں۔ تو جب ایک صحابی کی روایت کے مضمون میں اضطراب ہے، اضطراب کی وجہ سے قابل ترک ہوئی، تو دوسرے صحابی کی روایت کے مضمون کے اندر کوئی اضطراب نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو رفع دین چھوڑنا پڑے گا۔ اور حضرت امام علی بن مدینی امام بخاری کے استاد ہیں حدیث میں، امام احمد بن حنبل کے کلاس فیلو ہیں، ان کا مناظرہ ہوا، امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں اپنی سند کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ ان کا مناظرہ ہو گیا امام بخاری کے استاد حضرت امام علی بن مدینی کا امام احمد بن حنبل سے، اور یہ دونوں امام بخاری کے استاد ہیں، ان کا مناظرہ ہو گیا ایک بات پر۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل نے جس مسئلے پر اختلاف ہوا عبداللہ بن عمر کی روایت پیش کی جو ان کے موقف کے مطابق تھی، امام احمد بن حنبل کے۔ حضرت امام علی بن مدینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے موقف کے برخلاف اپنے موقف پر ایک وہ حدیث پیش کی جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیان کردہ تھی، عبداللہ بن مسعود کی بیان کردہ تھی۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل نے کہا میں نے بھی حدیث پیش کر دی صحیح، آپ نے بھی حدیث صحیح پیش کر دی، تو فیصلہ کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے جب ایک مسئلے میں اکٹھے ہو جائیں عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود اور ایک جگہ پر جمع ہو کر تو وہ مسئلے میں کریں اختلاف، ایک کا بیان ایک مسئلے کے حق میں ہو، دوسرے کا بیان اس مسئلے کے خلاف ہو، تو اس وقت بات جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی مانی جاتی ہے، عبداللہ بن عمر کی نہیں مانی جاتی۔ جب امام علی بن مدینی نے یہ کہا تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں قالا نعم، انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، صحیح۔ تو جہاں اختلاف آیا عبداللہ بن عمر کا اور عبداللہ بن مسعود کا، تو اس میں عبداللہ بن مسعود کی بات جو ہے اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے۔ امام بخاری کے استاد فیصلہ کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل فیصلہ کر رہے ہیں، امام علی بن مدینی جو ہے اس بات پر فیصلہ کر رہے ہیں، اور اپنا اختلاف انہوں نے اس پوائنٹ پر ختم کر دیا کہ عبداللہ بن عمر کی روایت کو دونوں نے چھوڑ دیا، عبداللہ بن مسعود کی روایت کو دونوں نے لے لیا۔ اچھا، تو یہ روایت جناب یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پیش کیا جائے، کوئی اور پیش کرو، کیونکہ دعویٰ تمہارا کیا ہے؟ سرکار کی آخری نماز تک میں یہاں بھی ایک صاحب مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان کا پہلا فکرہ یہ تھا کہ حضور کی آخری نماز تک رفع دین جو ہے یہ باقی رہا ہے، آخری، یہاں بھی ان کے دعوے میں پہلا فکرہ یہ تھا۔ اسی پر میں نے گرفت کر لی، میں نے کہا کہ بس ایک حدیث دکھا دو، قصہ ختم، ہمارا تمہارا اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم۔ اچھا،
حکیم محمد صادق سیال کوٹی اہل حدیث کے ایک بڑے قابل فخر ایک متعصب عالم ہوئے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے صلاۃ الرسول۔ اس کتاب کے کئی ایڈیشن جو ہے نا وہ چھپتے رہتے ہیں بار بار، لاکھوں کی تعداد میں وہابیوں نے یہ کتاب چھپوا کر تو یہ پڑھے لکھے طبقے کے اندر اس کتاب کو تقسیم کیا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حکیم صادق سیال کوٹی کا جو قلم ہے نا اور اس کا جو لکھنے کا انداز ہے، وہ لکھنے کا انداز بہت زیادہ اپیل کرتا ہے پڑھنے والے کو۔ بس یہ اس کی خوبی ہے، دلائل اس کے ویسے نہیں۔ چنانچہ حکیم محمد صادق سیال کوٹی صاحب نے ایک حدیث نبی کا حوالہ دیا اور کہا کہ اب تو سرکار کی آخری نماز تک رفع یدین ہم نے ثابت کر دی اس حدیث سے، اب تو مان لو۔ اور آگے پھر بہت کچھ فخر اور بہت کچھ انہوں نے تکبر کا اظہار کیا، اور وہ حدیث جو انہوں نے بیان کی ہے، روایت کی ہے، نقل کی ہے، وہ نقل کی ہے امام زیلعی کی نصب الرایا سے، اور اسی طرح امام حافظ ابن حجر اسقلانی کی تلخیص الحبیر سے۔ اصل یہ حدیث امام بہقی کی سند کے ساتھ ہے ان کی کتاب الخلافیات میں، اور وہاں سے ان دو اماموں نے سے روایت کو بہقی کی کتاب سے نقل کیا۔ اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہی حدیث جو ابھی میں نے پڑھ کے سنائی ہے جس کا میں جواب دے چکا ہوں، کہ آپ نے جس وقت نماز شروع کی رفع یدین فرمایا، رکوع کیا تو رفع یدین فرمایا، رکوع سے قومے کی طرف اٹھ کے کھڑے ہوئے سیدھے تو آپ نے رفع یدین فرمایا۔ اور اس کے بعد آگے اس روایت کے اندر، بہقی کی روایت کے اندر الفاظ یہ بھی ہیں وَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ، آگے الفاظ یہ ہیں وَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ، اور حضور کی نماز ایسی ہی رہی، اور حضور کی نماز ایسی ہی جاری رہی حتی لقی اللہ عز وجل، یہاں تک کہ حضور اللہ پاک کو پیارے ہو گئے۔ اس میں حضور کی اخیر زندگی تک رفع یدین کے عمل کا اس بات ہے، یہ حدیث انہوں نے پیش کی ہے جی۔ اور میں نے اس پر جو حاشیہ لکھا، خود ایک وہابی عالم دین نے اس کی حدیثوں کا لیبارٹری تجزیہ پیش کیا، تو وہ میں نے اپنے درس قرآن کے اندر بھی پیش کیا تھا سائرہ میرج ہال میں، آمین کی حدیثوں پر۔ تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، مگر یاد رکھیے کہ اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو ہمارا کوئی حدیث سے عناد تو نہیں، ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے تو ان کے موقف کے اندر کچھ وزن آ جاتا ہے، کچھ ان کی بات جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ لیکن صورت حالات کیا ہے، امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرایا میں امام بہقی کی کتاب الخلافیات سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور جو سند امام بہقی کی انہوں نے لکھی ہے اس سند کے اندر دو راویوں کے نام یاد کر لیں، یہ دو راوی جھوٹے ہیں۔ ایک راوی کا نام ہے عبد الرحمن بن قریش، ایک راوی کا نام ہے عصمت بن محمد۔ کیا عرض کیا؟ عبد الرحمن بن قریش اور دوسرے کا نام عصمت بن، یہ دو راوی ہیں بہقی کی اس حدیث کی سند میں جس حدیث میں حتی لقی اللہ عز و جل کے الفاظ ہیں کہ یہاں تک کہ حضور اللہ کو پیارے ہو گئے ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں، اس حدیث کی بات کرتا ہوں۔ اس میں سند میں یہ دو راوی عبد الرحمن بن قریش جو ہیں، ان کے بارے میں
علامہ امام محمد شمس الدین ذہبی جو حدیث کے ناقد ہوئے ہیں اور حدیث کے راوی جو ہیں ان کا مرتبہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کون کس کیٹیگری کا کون کس کیٹیگری کا ہے، ان کی جرح تنقید کرتے ہیں۔ امام شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں کہ اتہمہ السلیمانی بوضع الحدیث، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ جو عبد الرحمن بن قریش ہے یہ اتنا ضعیف ہے کہ مشہور امام ناقد امام محدث سلیمانی جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں پاک، یہ حدیثیں اپنے پاس سے گھڑا کرتا تھا اور حدیث کے اندر اپنے پاس سے جھوٹ بولتا تھا۔ تو یہ کذاب ہوا، جو حدیث خود گھڑے اپنے من سے بنا لے تو وہ کذاب ہی ہے نا، کذاب دجال ہی ہے نا، اور کیا ہے، کذاب دجال ہے۔ اور رہ گئے دوسرے راوی، ان کا نام ہے عصمت بن محمد، تو ان کے بارے میں امام شمس الدین ذہبی اپنی کتاب میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں قال یحییٰ کذاب یضع الحدیث، امام یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ عصمت بن محمد جو ہے یہ کذاب ہے، اپنے من سے حدیثیں جھوٹی کرتا تھا، اس کا کسب تھا، اس کا کاروبار تھا جھوٹی حدیثیں کرنا۔ قال العقیلی یحدث بالبواطیل عن الثقات، اسی طرح کے دوسرے امام ناقد محدث عقیلی نے یہ کہا کہ اس کا طریقہ تھا کہ باطل قسم کی جھوٹی قسم کی حدیثیں بیان کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ میں نے فلاں، یعنی جس آدمی سے سننے کا یہ اعلان کرتا، لوگوں کے سامنے بیان کرتا، تو وہ سکہ اور معتبر ہستی ہوتی، کسی معتبر ہستی کی طرف کسی سکہ اور سچے شخص کا نام لے کر اس سے سننے کا دعویٰ کر کے تو یہ جھوٹی حدیثیں جو ہیں یہ اس سے منسوب کر کے تو لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا۔ وقال الدارقطنی وغیرہ متروک، محدث مشہور محدث دارقطنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ بہت سارے دیگر محدثین نے فرمایا متروک، یہ متروک ہے، متروک کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تمام محدثین نے چھوڑ دیا، جہاں بھی اس کی روایت آئے چھوڑ دیا کرو، اس کی روایت کسی کام کی نہیں، اس کو نہ لیا کرو۔ اسی طرح قال ابن عدی مدنی کل احادیث غیر محفوظ، مشہور محدث ابن عدی جو کہ اسماء الرجال کے ناقد امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا، عصمت بن محمد مدینہ کا رہنے والا تھا، مگر اس کی تمام حدیثیں غیر محفوظ نہیں، کوئی ایک حدیث بھی باطل سے بچی ہوئی، کوئی ایک حدیث بھی جھوٹ سے عیب سے بچی ہوئی نہیں، ساری حدیثیں اس کی جو ہیں وہ غیر محفوظ۔ یہ ہو گئے جناب دو راوی، ہاں جی، کہتے ہیں کہ ایک انڈا اور وہ بھی گندا، ہاں جا کے تو دعویٰ کیا کہ حضور کی آخری نماز تک رفع یدین جاری رہا، اور اس دعوے پر ایک حدیث بڑے مشکل سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے وہ لائے، اور جب اس حدیث کو پیش کیا تو اس کے اندر ایک نہیں، اس کی سند کے اندر دو کذاب جھوٹے حدیث گڑنے والے راوی آئے۔ تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث موضوع، بناوٹی حدیث، موضوع حدیث۔ تو یہ موضوع حدیث ہے جی ان کے پاس اس سلسلے میں، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، باقی وہی جو پہلے میں نے عرض کیا ہے آپ حضرات کے سامنے۔ تو یہ اس مسئلے کے بارے میں یہ ان کے دلائل کا جو تجزیہ تھا وہ میں نے اجمالی شکل میں آپ حضرات کے سامنے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے اوپر قائم رہنے اور حق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر کے اوپر لا تعداد رحمتیں نازل فرمائے کہ جنہوں نے اس قسم کے مسائل کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی اور حدیثوں کا تجزیہ کر کے، حدیثوں کا باقاعدہ لیبارٹری تجزیہ کر کے اور باقاعدہ ان کی تحقیق کر کے اور ایک ایک مسئلے کی ساری حدیثیں جمع کر کے مجموعی نتیجہ نکالا، اور ہماری محنت جو ہمارے کی تھی وہ بھی وہ کر گئے ہمارے لیے، یہ ان کا احسان عظیم ہے ہم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر۔
اسی لیے آپ کے ایک شاگرد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو اپنی نماز کے آخر میں اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اور جہاں میں اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، ان سے پہلے میں اپنے استاد گرامی حضرت امام ابو حنیفہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اپنے اور اپنے ماں باپ سے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کیسے پہلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ مسلمان بھی اپنی نمازوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے لیے قابل عمل اور صحیح اور مضبوط قسم کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ان کے اندر باقاعدہ جر و تنقید کر کے، بڑی محنت کر کے کام کر کے تو شریعت مطہرہ کو اپنی فقہ کی شکل میں سارے لوگوں کے سامنے آسان بنا کے پیش کر دیا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً جزیلۃ واسعۃ الی یوم القیامہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔